بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی چھٹی کلاس کی آسان اسلامیت ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہم کیا پڑھیں گے، ایک منٹ۔ سب سے پہلے ہم نے ٹائٹل پیج بنایا تھا میقات اول کا، اس کے بعد میں نے آپ کو فہرست بنانا سکھائی تھی کہ فہرست کیسے بناتے ہیں، دین ہم نے سورہ عصر کی تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ کیا تھا۔ ترجمہ جو ہے آپ نے کہاں کیا تھا، ترجمہ آپ نے کاپی میں کیا تھا، اس کی عربی نہیں لکھنی تھی، عربی نہیں، صرف ترجمہ آپ کو کاپی میں کرنا تھا۔ کلیئر؟ اس کے بعد ہم نے پیج نمبر 12 پہ خالی جگہ دی گئی تھیں، آپ نے خالی جگہ فل کی تھیں، صحیح۔ خالی جگہ فل کرنے کے بعد ہم نے کون سا کام کیا تھا، پیج نمبر 13 پہ ہم نے الفاظ معنی کیے تھے۔ یہ سارا کام آپ کو کرنا تھا بک کے اندر، کاپی کے اندر کوئی کام نہیں کرنا تھا اس میں۔ اس کے بعد ہم نے درست جملوں کے سامنے دال اور غلط جملوں کے سامنے غین لکھی ہے، یہ والا کیا تھا، یعنی صحیح غلط کیے تھے، یہ بھی آپ کو بک کے اندر ہی کرنے تھے۔ آج ہم جو ہے وہ چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو چیپٹر کی ایکسپلینیشن دے رہی ہوں۔ توحید کیا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے پہلے رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے اسلام میں کتنے رکن ہوتے ہیں، 5 ارکان ہوتے ہیں۔ 5 ارکان کو کون کون سے 5 ارکان ہوتے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہوتے ہیں اسلام کے۔ سب سے پہلا جو ہے بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے۔ توحید کیا ہے؟ آج ہم پڑھ لیتے ہیں توحید کیا ہے۔ معنی اور مفہوم، توحید کے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، معنی اور مفہوم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک پر ایمان اسلامی ایمانیات و عقائد میں سب سے اہم اور مقدم عقیدہ ہے۔ سب سے بنیادی جو ہے وہ بنیاد کس پہ ہے؟ توحید پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں سب سے پہلے بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید پہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے توحید پر ایمان لانا، یعنی توحید کا مطلب اللہ اور رسول کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں عقائد کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں بھی عقائد کی جگہ جو ہے ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی عقائد کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی یقین کرنا، مان لینا، سچ جاننا یا کسی بات کو حق سمجھنا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا توحید پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ اور رسول کو ایک ماننا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ آخری رسول ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ یعنی توحید کا کیا مطلب ہوا، یہاں پر لکھا ہوا ہے جس کے معنی کیا ہیں، یقین کرنا، مان لینا، سچ کہنا یا کسی بات کو حق سمجھ لینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ توحید کہلاتا ہے۔ زبان سے اقرار اور دل سے سچ ماننا ایمان ہے، یعنی ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے جو سچ مانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ ایمان کا تعلق دل اور دماغ سے اور عبادات کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو ہے ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل و دماغ سے۔ اگر دل و دماغ سے آپ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے۔ ایمان کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور عبادات آپ کر کے دکھاتے ہیں نا، تو عبادات کا تعلق کیا ہے؟ اعمال سے ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال کیسے ہیں، تو عبادت کا آپ کا تعلق، عبادت پتہ چلتی ہے آپ کی۔ ایمان میں سر فہرست اللہ واحد پر ایمان لانا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ایمان میں سر فہرست کیا ہوا؟ آپ کے 5 عقیدے ہیں، صحیح۔ 5 عقیدوں میں 5 ارکان ہیں آپ کے۔ 5 ارکان میں سب سے پہلا جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید جو ہے بنیاد ہے۔ بنیاد کس پہ ہوگی؟ اللہ کو واحد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ ایمان میں سر فہرست یعنی بنیاد، سر فہرست سب سے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد پر ایمان لانا اور اس بات کا اظہار
کلمہ طیبہ پڑھ کر اور دل سے سچ مان کر کیا جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کلمہ طیبہ کا تو ترجمہ پتہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ ایمان کی بنیاد ہے، یعنی کلمہ طیبہ جو پڑھتے ہیں وہ ایمان، آپ کا ایمان کون سا ہے، کیسا ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے جو پڑھنے کے بعد انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس کو ایک ماننے سے آپ کیا ہیں، انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام یعنی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کلمہ طیبہ ہی پڑھ کے انسان جو ہے مسلمان بن جاتا ہے، یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے۔ کلمہ طیبہ، اب کلمہ طیبہ کیا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کلمہ طیبہ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہی کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں کلمہ طیبہ: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسفر نہیں ہے یا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ کسی سے جنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے لا الہ الا اللہ، میں اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسرے حصے میں کیا لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ، میں اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 15، ہیڈنگ 1 لا الہ الا اللہ، توحید دین کا بنیادی رکن اور اسلام کی روح ہے۔ ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا ابھی آپ نے کہ توحید کیا ہے، اسلام کی بنیاد ہے اور اسلام کی روح ہے، بنیادی رکن ہے، یعنی بنیاد جو ہے ارکان کی وہ توحید پر ہی ہے، کیونکہ ارکان اسلام 5 ہیں، نمبر 1 ہے توحید، تو یعنی بنیاد کیا ہوئی، توحید، اور اسلام کی روح ہے، جیسے روح کے بغیر انسان نہیں، ایسے ہی توحید کے بغیر ایمان نہیں، جیسے روح کے بغیر آپ کے اندر سے روح نکال لی جائے تو انسان تو رہتا ہی نہیں ہے، اسی طرح ایمان میں جو ہے انسان میں جو ہے ایمان ایسا ہے جیسے توحید کے بغیر ایمان نہیں، انسان کے اندر جیسے روح نہیں ہوتی تو انسان بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی ایمان میں اگر توحید نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا آپ کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا ہے، یعنی انسان کی جو تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان کو جو بنایا ہے اس کا مقصد بھی یہی بتایا ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بندگی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایک، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض، اللہ تعالیٰ نے انسانوں، حیوانوں، جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، ٹھیک ہے۔ کلمہ طیبہ ہی انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ کلمہ طیبہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف اسی پہ ایمان نہیں لانا، اللہ تعالیٰ کو دل سے بھی ایک ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا مطلب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رہتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، جیسے ان کا اخلاق تھا، ان کے اخلاق کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رضائے الہی کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو دل سے رضائے الہی کی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یعنی زبان سے کہتا ہے
تو اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ جو ہے یعنی دوزخ جو ہے وہ حرام قرار کر دیتا ہے، یعنی حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسل کی تعلیمات کی ابتدا توحید ہی سے ہوئی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک تمام انبیاء اور رسولوں نے توحید کا پیغام دیا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ آدم